اور آج شام 8 بجے کے بعد ان کی میت پہنچ رہی ہے. یو اے نے خصوصی طیارہ دی ہے. کل ملیر کینٹ کراچی میں جو ملٹری قبرستان ہے وہاں پر 1:45 دوپہر ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. 79 برس کی عمر میں انتقال کیا انہوں نے. آپ کی بھی ان سے ملاقاتیں رہی ہیں, اس عہد کے آپ بھی یعنی شاہد ہیں. بالخصوص جب ان کی انتقال ہو گیا تو پاکستان بھر میں بحث یہ ہو رہی ہے کہ ان کے اس عہد کو کیسے یاد رکھا جائے گا. تو آپ سے شروع کر لیتے ہیں بات. دیکھیں, جنرل پرویز مشرف جو ہے ان کا عہد جو ہے وہ کئی حوالوں سے یاد رکھا جائے گا. کئی فیصلے ہوئے اس دوران میں. امریکہ کے ساتھ جنگ جو تھی 9/11 کے بعد, اس میں ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. جی, وہ شاید مجبوری بھی تھی کیونکہ یو این او کی سیکورٹی کونسل کی قرارداد تھی. اسامہ بن لادن کی تلاش جو ہے اس میں ساتھ دیا جائے امریکہ کا اور اس کے اتحادیوں کا. اور انہوں نے فیصلے کیے, مشکل فیصلے کیے, اور کئی فیصلے ایسے ہیں جن سے پاکستان کو فائدہ پہنچا, کئی سے نقصان ہوا. اور لیکن بنیادی بات یہ تھی کہ انہوں نے جو اقتدار پر قبضہ کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ملازمت سے برخاست کر دیا گیا تھا. تو یہ دنیا کا پہلا ٹیک اوور تھا میرا خیال, کہ اس وجہ سے ٹیک اوور ہوا کہ چیف آف آرمی سٹاف کو ملازمت سے برخاست کر دیا وزیر اعظم نے. بلکہ اتنی جلدی اور آنن فانن کیا گیا کہ ضیاء الدین بٹ صاحب کو جب بیجز لگنے تھے تو وہ پنز نہیں تھیں, ماچس کی تیلیوں سے لگائے گئے. اس وقت وہ ہوا میں تھے, ہوا میں تھے, طیارہ لینڈ سے واپس جی جی. ان کے طیارے کو ڈائیورٹ کیا گیا, پھر اس کا ایک مقدمہ چلا طیارہ ہائی جیکنگ کیس جو ہے, اس میں وہ ٹیک اوور جو ہے اس کی شدت کم ہو گئی, اتنا ہنگامہ ہوا. لیکن بہرحال انہوں نے اس وقت دو دفعہ آئین شکنی کی نا. جی, پہلی دفعہ جب ٹیک اوور کیے, اور پھر جب ایمرجنسی کا پھر جب عدلیہ جو ہے ہاں ان کے ججوں کو رخصت کیا غیر آئینی طریقے سے. تو پر ایک لمبی کہانی ہے. اور مارشاء اللہ جو تھا پہلا, اب اس میں تو ایسا بڑا معاملہ ہوا کہ اس کو چیلنج کر دیا گیا. ان کا جو ٹیک اوور تھا, جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب چیف جسٹس, جی ہاں, ان کیا اس کی سماعت ہونے والی تھی. تو میں کام کے سلسلے میں ان سے ملنے گیا, ان کو مدعو کرنا تھا روزنہ پاکستان کی ایک تقریب میں. تو آپ ان سے ملنے گیا اسلام آباد میں. ٹھیک. جب ملنے گیا تو اخبار میں کہیں خبر چھپی, ہمارے بعض دوستوں نے اس پہ افسانہ بنا رہا, اسٹوری چھاپی. کیا پیغام, میں ایک نواز شریف کا پیغام لے کر گئے ہیں. وہ اس وقت میرا قصہ بڑا مشہور ہوا تھا ویسے آپ سے منسوب, جو نواز شریف جدے میں جا چکے تھے, ان کا پیغام لے کے گیا ہوں. اور یاروں نے کیا لکھا, ماشاء اللہ لگوانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. یعنی جو جنرل ٹیک اوور تھا وہ ماشاء اللہ نہیں تھا. اچھا, وہ اس کو انہوں نے چیف ایگزیکٹو بنے تھے پہلے. صحیح. اور اس پر پھر انہوں نے ایک پی سی او جاری کیا اس خوف سے. اور سعید الزماں صدیقی صاحب اور دوسرے جج گئی تھے, ان کو کہا کہ آپ حلف اٹھائے اس میں. انہوں نے انکار کر دیا. سپریم کورٹ اپنے بہت سینئر ججز جو ہیں ان سے محروم ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر ارشاد حسن چیف جسٹس بنے, نئی سپریم کورٹ بنی ایک لحاظ سے. تو وہ بھی ایک کہانی ہے. تو وہ صحرا پھر آپ کو جاتا ہے. تو تاریخ آپ نہ ملتے, نہ وہ پیغام رسانی خبر آتی, کتنی کمزور نہ پی سی او آتا. یہ بڑے طاقتور حکومتیں نظر آتی ہیں, کمزور کتنی ہوتی ہیں. یعنی افواہ پہ کان دھر لیے. لیکن میں ایک بات عرض کروں کہ میرا تو ذاتی معاملہ جو بھی رہا ان سے, اونچ نیچ ہوتی رہی, اور مجھے ان سے شکایات رہی ذاتی طور پر بھی, ہمارے اخبار کے خلاف اقدامات. پھر بعد میں ان سے ملاقاتیں بھی تو ہوئی نا. ملاقاتیں مسلسل ہوتی رہی, تبادلہ خیال ہوتا رہا, بڑی مزے مزے کی گفتگو ہوتی رہی. باتیں وہ سنتے تھے بات. یہ بات ہے. اور پھر انہوں نے یہاں گورنر ہاؤس میں مجید نظامی صاحب نے ان سے سوال کیا نا کہ آپ یہ دھکا کس نے دیا آپ کو جو آپ نے اقتدار سنبھالا. مطلب نظامی صاحب نے سوال پوچھا, انہوں نے کہا جو مجھ کو دھکا دے گا میں اس کو دھکا دوں گا. کیا بات ہے, تم کتنے دھکے دو گے. کیونکہ نواز شریف مجھے نکالنا چاہتے تھے, میں نے ان کو نکال دیا. تو بہرحال اب دلچسپ بات یہ ہے
کہ جب واجپئی یہاں آئے اور حکومت جو تھی ایک بامقصد مذاکرات جاری تھے اور کوئی راستہ بھارت اور پاکستان کے درمیان مفاہمت کا نکل سکتا تھا. نہیں، کئی مائل سٹون اچیو ہو چکے تھے اس دورے میں.